اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 95، اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے۔ اس سورہ میں خاص طور سے حکم، شریعت اور زندگی گزارنے کے طریقے کے بارے میں خاص طور سے اس میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں۔ اب اسی کے تعلق سے ہے یہ آیت: لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ برابر نہیں ہیں اہل ایمان میں سے بیٹھے رہنے والے اور بغیر عذر کے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلتا ہے اور جو گھر میں بیٹھا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ، اور اللہ نے فضیلت دی ہے ان مجاہدوں کو جو اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے ہیں، بیٹھے رہنے والے پر ایک بہت بڑے درجے کی۔ یعنی جن لوگوں نے جہاد نہیں کیا حکم ہونے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت ہے ایسے، اور خاص طور سے دنیا میں بھی اللہ اور سبھی معاملے میں کی ہے۔ جیسے کہ جو نیک لوگ ہیں اور جو لوگ نیکی کا کام نہیں کرتے ہیں، تو دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جو جنت میں جو درجے ہیں 100 درجے ہیں، جنت میں جو درجے ہیں 100 درجے ہیں، 100 قسم کی جنت ہے۔ تو جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی ملے گا۔ دنیا میں بھی ہر چیز میں کیٹیگری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک اصول کے تحت وہاں پہ ایک جنت بنائی ہے جس میں 100 درجے، سب سے افضل جنت جو ہے جنت الفردوس ہے۔ اس کے اوپر، اس جنت کے اوپر اللہ کا عرش ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہوگی اس کا، تو وہ جنت الفردوس کے اوپر ہوگی، حدیث میں آتا ہے۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی تھی یہ سن 9 ہجری میں ہوئی تھی، غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس سے پہلے قتال کے بارے میں صرف ترغیب تھی، نکلو اللہ کی راہ میں، حکم نہیں تھا، لہذا کوئی جواب طلبی نہیں تھی۔ کوئی چلا گیا، کوئی نہیں گیا، کوئی گرفت نہیں تھی۔ لیکن غزوہ تبوک کے لیے نفیر عام ہوتی ہے، باقاعدہ ایک حکم ہوتا ہے، لہذا جو لوگ نہیں نکلے ان سے وضاحت طلب کی گئی، ان کا مواخذہ کیا گیا، ان کو سزائیں بھی دی گئی۔ یعنی 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اسٹیٹ کے تحت ایک حکم جاری کیا کہ سب لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں۔ اب اس میں سے کچھ لوگوں نے نہیں جہاد کیا، گھروں میں بیٹھے رہے، تو ان کی پکڑ ہوئی، ان کی سزائیں دی گئی، جو بھی اللہ کا قانون تھا۔ تو یہاں چونکہ اختیاری قتال کی بات ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ ان کو پکڑو اور سزا دو، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قتال کرنے والے مجاہدین اللہ کی نظر میں بہت افضل ہیں۔ اور اس سے پہلے ایسے قتال سورہ کے آیت نمبر 84 میں بیان ہو چکا ہے۔ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ کا حکم، یعنی مومن کو قتال پر اکسائیے اور ترغیب دیجیے، آمادہ کیجیے، لیکن واضح انداز میں بتایا جا رہا ہے قتال کرنے والے اور نہ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اگرچہ سب کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا وعدہ ہے، چونکہ ابھی قتال فرض نہیں تھا، عام لوگوں کے لیے نہیں، نفیر عام نہیں تھی، سب کا نکلنا لازم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ تمام مومنین کو ان کے اعمال کے مطابق اچھا اجر دیا جائے گا۔ قتال کے لیے نہ نکلنے والے اگر اتنی ہمت نہیں کی اور وہ کمتر مقام پر ہو گئے تو ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والے پر ایک اجر عظیم کی صورت میں، یعنی مجاہدین کو گھر میں بیٹھنے والوں سے فضیلت ہے۔ درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور الرحیم، ان کے لیے اس کے طرف سے بلند درجات بھی ہوں گے اور مغفرت اور رحمت بھی، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ جہاد کے بارے میں حکم ہے کہ اس وقت کا معاملہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت تھے، تو جب حکم ہو گیا تو کسی کو یہ ضروری نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھا رہے، اور جو لوگ نہیں تو ان سے پوچھ تاچھ ہوئی، اور خاص طور سے جو گھر میں بیٹھے رہے لوگ منافق ٹائپ کے تھے، منافق لوگ تھے۔ اب اسی طرح سے اب اس وقت تو ایسی بات نہیں ہے، مگر ہم کو اسے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اور بھی حکم ہیں اللہ کے، جیسے اذان جب ہو جائے تو کان میں پڑ جائے تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو گھر میں بیٹھے نہ رہیں، مسجد کی طرف آئیں۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھے، گھر میں نہیں پڑھ سکتا ہے،
اگر کوئی اس کو بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے مسجد آنے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دل چاہتا ہے ایسے لوگوں گھروں کو آگ لگا دو جو گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے۔ تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ فرض نماز مسجد کے اندر پڑھے۔ اسی طرح سے بہت سے حکم ہیں، جیسے مانے کسی کے اوپر فرض ہو گیا زکوٰۃ دینا، اب زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے۔ اسی طرح سے مانے قربانی اس کے اوپر فرض ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس کے اوپر قربانی بھی فرض ہے۔ تو یہ سب اللہ کے حکم کی نافرمانی، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو لوگ نہیں دیتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح سے اور بھی حکم اس وقت ہیں جو ہم مسلمانوں کے اندر بہت کمی پائی جا رہی ہے کہ زکوٰۃ صحیح سے نکالتے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کر رہے ہیں، کرتے ہیں مگر منمانی کرتے ہیں، جیسا اللہ اس کے رسول کا حکم ویسا نہیں کرتے۔ اب جو آگے آیت ہے کہ ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہجرت کرنے میں پش و پیش کر رہے تھے، اس سلسلے میں کوئی عذر بھی مانے نہیں تھا، مگر وہ بھی اپنے قبیلے یا مکہ شہر میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت نہیں کی تھی۔ آخری موت تو آنی ہے، لہٰذا جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ کریں گے، یعنی بات چیت کریں گے۔ وہ آپ آگے آیت آ رہی ہے، قالوا فیما کنتم، ان سے کہیں گے تمہیں کس حال میں تھے، تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو جواب کیا دیں گے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اور فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی، یعنی بڑی کھلی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ یعنی اس وقت جو لوگ تھے جب ان کی روح قبض کی جائے گی تو فرشتے میں سوال کریں گے، کیا کریں گے کہ تم کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا اللہ اس کے رسول کی طرف سے تو تم نے ہجرت نہیں کی، کہیں کہ ہم مجبور تھے، ہم کر نہیں پا رہے تھے۔ تو کہیں گے بھائی زمین تو اللہ کی بہت بڑی تھی، آپ کہیں بھی ہجرت کر سکتے تھے، کیوں نہیں گئے؟ تب کہا تو ایسے لوگوں کے فرشتے نے حکم دیا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اور آج بھی ہم مسلمانوں کے اوپر، جیسے اس وقت جو مسلمان مریں گے تو ان سے فرشتے کیا پوچھیں گے؟ وہ تو پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ہم مجبور تھے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیا مجبوری ہے نماز پڑھنے میں؟ کیا مجبوری ہے اللہ کے دین کے راستے پہ چلنے میں؟ کیا مجبوری تھی کہ تم سود کھاتے تھے؟ کیا مجبوری تھی تم گناہ کرتے تھے؟ تو یہ سب سوال جواب آج بھی ہوگا۔ اس وقت کا سوال تھا کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، تم نے اللہ کے راہ میں جہاد نہیں کیا۔ اب ہم سے جو سوال ہوگا اس وقت جو مسلمان مریں گے، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تم نے اللہ کی کتاب کو کیوں نہیں پڑھا، تم نے صحیح مال کیوں نہیں کمایا، حرام کیوں کھایا؟ اس طرح کے سوال جواب ہوں گے تو وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، پھر ان کو جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ہم نے کو کوشش کرنا چاہیے، نصیحت والی قرآن ہے، اس میں نصیحت بھرا ہوئے یہ نشانی کتاب ہے، آیت معنی نشانی ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء وللوالدان وللولدان، سوائے ان مرد عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا، جن لوگوں کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا، واقعتاً جنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں بند کر دیا گیا ان کا معاملہ، اور ہے پھر کوئی عورت جس کے لیے تنہا سفر کرنا ممکن نہیں۔ ویسے تو ایسی عورتیں بھی تھیں جنہوں نے تنہا ہجرتیں کی، لیکن ہر ایک کے لیے تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ مجبور کون ہے، کون ہے؟ ایسے مرد اور عورتیں اور بچے جن کو واقعتاً کسی نے دبوچ لیا ہو، ان کو گھروں سے نہ نکلنے دیا ہو، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا، ان کو مجبور کہا جاتا ہے۔ مرد کو مجبور نہیں کہا جاتا ہے، تم کو اللہ نے، مرد مجبور ہو ہی نہیں سکتا، تم کو اللہ نے طاقت دی، ہاتھ پیر دیا، تم اللہ کی زمین میں ہجرت کرو۔ اب تو بڑا مشکل ہے کسی ملک میں ہجرت کرنا، تو سارے قانون بن گئے، آدمی جا نہیں سکتا، مگر اس وقت کا ایسا معاملہ نہیں تھا۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ عَسِیَ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرما دے، اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی کن لوگوں کو؟ ان مرد عورتوں کو جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، یعنی
مجبور کر دیا گیا ہو، وہ گھروں سے نہ نکل پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، معاف فرمانے والا ہے، ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ ایسے بے بس اور لاچار مردوں، بچوں، عورتوں کے لیے اس صورت کے آیت 75 میں حکم ہوا تھا کہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو اور انہیں جا کر چھڑاؤ۔ پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ ایسے بہت سے عورتیں، بہت سے مرد اور بچے ہیں جن کو ظالموں نے جکڑ لیا، ہمارا اوپر فرض ہوتے کہ ان کو چھڑائیں۔ جو لوگ ہجرت کی اس واضح حکم کے بعد بھی بغیر عذر کے بیٹھے رہے، ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتائے کہ منافق ہیں، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں، بلکہ قتال کے معاملے میں بالکل کفار کے برابر ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ، اور پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ہماری زمین ہے، اس میں بہت بڑا وہ ٹھکانے پائیں گے اور بڑی بڑی نعمتیں پائیں گے، جیسے سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا، یا عباد الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فاعبدون، اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، میری زمین میں بہت کشادہ ہے، یعنی بہت لمبی چوڑی ہماری زمین ہے، بس تم لوگ میری ہی بندگی کرو، اور یہاں اپنے وطن میں اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ۔ اور آج بھی اس آیت کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے کہ آج بھی ایسے بہت سے مسلمان بھائی ہمارے ہیں جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جو وہاں پہ اللہ کی عبادت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، تو ہم کو ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ کی آیت ہے، تم وہاں سے ہجرت کرو، تم وہاں سے اپنے گھر بار کو چھوڑو اور ایسے علاقے میں آباد ہو جہاں پہ تم آسانی سے اپنے دین پر قائم رہ سکو۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہو ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، یعنی کوئی ہجرت کے ارادے سے نکلا اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کے لیے، اگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے، یعنی جس کسی نے بھی ہجرت کی فی سبیل اللہ، دولت کے لیے یا حصول دنیا کے لیے نہیں، یعنی دولت پانے کے لیے نہیں کہ ہم یہاں سے جائیں کہیں، یعنی اللہ کے لیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے وہ اصل ہجرت ہے۔ حدیث میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے، ایک حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، یعنی اعمال جو بھی ہم کام کرتے ہیں، جیسی ہماری نیت، گاؤں دیہات میں جیسی نیت ویسی برکت بولا جاتا ہے، تو وہی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، اور بلا شبہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو واقعی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی رچانے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی، اس کا اس نے قصد کیا۔ چنانچہ جس نے اللہ اور اس رسول کی طرف ہجرت کی، خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکل کھڑا ہوا اور راستے میں ہی فوت ہو گئی، یعنی انتقال ہو گیا، مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک اس کی رسائی نہیں ہو سکی، وہ اپنا مقصود حاصل نہیں کر سکتا، پھر بھی وہ کامیاب و کامران ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اسے ہجرت کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے، یعنی اس وقت خاص طور سے اس وقت مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، اور یہ بات آج ہمارے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، ہم جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں کام کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کے کام کے لیے نکلتے ہیں، کسی کو سمجھانے بجائیں، اگر اس میں کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا، یعنی سب بات بتا کے اللہ تعالیٰ لاسٹ میں اپنی صفت بتاتا ہے، اپنی خوبی کہ اللہ کیا ہے، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ان کو جس کی نیت صاف ہو، کسی چیز نیت صاف ہو، اور ان سے کچھ خطا ہو گئی، کچھ چوک ہو گئی، اور اللہ کے لیے کام کر رہے تھے مگر کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بخشنے والے ہیں اور ہم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہاں
ہاں